السلام علیکم دوستو، میں ہوں صبوحی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں صبوحی کا پاکستان۔ دوستو ہم ویسے تو ہم مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر بہت زیادہ فخر ہے اور ہم باتیں بھی بہت بڑی بڑی کرتے ہیں کہ ہم دین کے اس چیز پر عمل کرتے ہیں، دین کی اس چیز پہ عمل کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے تقریباً 80% لوگ دین کی الف بے بھی نہیں جانتے ہیں، دین کی کسی بات پہ عمل کرنا تو بہت دور کی بات، سننا یا سوچنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں۔ جس کی زندہ اور جیتی جاگتی مثال ہومو سیکشولیٹی جو ابھی ایک بل پاس ہوا ہے، اس کے بارے میں ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگوں نے اس کے بارے میں آواز اٹھائی ہے۔ مشکل سے ہم میں سے کسی اکا دکا لوگوں نے اس کے اوپر 1 2 3 4 ویڈیوز بنائی ہوں گی اور اس کے بعد بس چپ کر کے بیٹھ گئے۔ ہم میں سے کسی نے اتنی زحمت گوارا نہیں کی کہ کچھ دیر تک ہم اس ٹاپک کے اوپر بات کرتے، کم از کم احتجاج کرتے اور اس کو بند کرواتے، اپنے ملک میں اس کو نہ ہونے دیتے۔ ہمیں اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی، ہمیں کسی بھی بات کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ یہ ہمارا پاکستان ہے جہاں پہ سیلاب آ رہا ہوتا ہے تو ہمارے جو عظیم فنکار ہیں، ہمارے جو فلم انڈسٹری کے اداکار ہیں، ڈرامہ انڈسٹری کے جو اداکار ہیں، وہ دوسرے ملکوں میں جا کے بڑے بڑے شوز آرگنائز کروا رہے ہوتے ہیں، ایوارڈ شوز آرگنائز کروا رہے ہوتے ہیں۔ انہیں اس بات کی قطعی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہمارے ملک میں کون سا عذاب آیا ہوا ہے، ہمارے ملک میں کس قسم کا سیلاب آیا ہوا ہے، کسی بات سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بالکل اسی طرح سے ہم عظیم مسلمان، ہم سوئی ہوئی قوم، ہمارے ملک میں جو مرضی ہوتا رہے، دین کے خلاف جیسے مرضی ہوتا رہے، ہمیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک اچھے اور سچے مسلمان ہیں تو نہیں، لیکن اس کا دعویٰ ہم بہت زیادہ شوق سے کرتے ہیں۔ یہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے دوستوں، جس میں کہ ایک مثال چنگچی رکشا جو ہے، جو غریبوں کا جہاز ہے، میں تو اس کو غریبوں کا جہاز ہی کہوں گی، جس انداز سے وہ چلتا ہے اور جس انداز سے وہ اڑتا ہے۔ یہ غریبوں کا جہاز جو ہے، اگر اسے مزید اس کا ایک دو نام لیے جائیں تو ان میں سے ایک نام فحاشی کا اڈا غلط نہیں ہوگا۔ اب آپ سوچیں گے کہ میں اس کو اس طرح سے کیوں کہہ رہی ہوں۔ چنگچی رکشا جو ہے غریبوں کے روزگار کا ذریعہ ہے، غریب بندے کی سواری کا ذریعہ ہے، آپ بہت کم قیمت میں بہت جو ہے آرام سے سفر کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کو فحاشی کا اڈا کہنے کی وجہ میری کیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ چنگچی رکشے کو جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ چنگچی رکشا میں 6 سواریاں بٹھائی جاتی ہیں، 3 آگے بٹھائی جاتی ہیں، 3 پیچھے بٹھائی جاتی ہیں۔ اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ پورا کا پورا رکشہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ 400 500 300 میں پورے کا پورا رکشہ کر لیں، اور اگر آپ پورا رکشہ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ جو کیا کہتے ہیں رکشے والا ہے، وہ سواریاں رکشے میں بٹھائے گا۔ سواریاں وہ کس طرح سے بٹھائے گا کہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، آگے والی جو 3 سیٹیں ہیں ان میں 1 مرد 2 عورتیں، 2 عورتیں 1 مرد بھی ہو سکتا ہے۔ پیچھے والی جو سیٹیں ہیں اس میں 2 مرد 1 عورت، 1 عورت 2 مرد، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس رکشے کی گنجائش آپ ذرا چیک کریں، اتنی گنجائش ہے اس میں کہ اگر کتنی بھی کوشش کرنے کے باوجود آپ اپنے آپ کو سمیٹ کے بیٹھنے کی کوشش کریں، خاتون کتنا مرضی بھی خود کو سمیٹ کے بیٹھ جائے، لیکن جو ہی وہ جہاز اڑنا شروع کرتا ہے تو آپ کو جو دھکم پیل شروع ہوتی ہے اور جو آپ ایک دوسرے کے اوپر گرنا شروع کرتے ہیں، اس کو کسی بھی طرح سے آپ روک نہیں سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بے شرمی بھی آپ برداشت کرتے ہیں، کیونکہ جی ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمیں کم قیمت پر سفر کرنا ہے، ہم آواز نہیں اٹھائیں گے کیونکہ ہمیں اپنی جیب کے مطابق چلنا ہے۔ اب دوسری طرف آ جائیں کہ جب وہ ڈھکم پیل کی تو بات ایک طرف رہ جاتی ہے، اب اس میں سواریاں کس قسم کی بیٹھتی ہیں، ان میں 100 میں سے صرف 50% لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو سفر کرنے سے غرض ہوتی ہے، جن کو اپنی جیب میں پیسے بچانے سے غرض ہوتی ہے، جن بیچاروں کے پاس اتنا کرایہ نہیں وہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ وہ بند رکشہ کر سکیں یا کوئی دوسری سواری افورڈ کر سکیں، تو پھر وہ مجبوراً اس کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کہیں نہیں جانا ہوتا ہے، جن کا کوئی سفر کا مقصد نہیں ہوتا ہے، کوئی سفر کی وجہ نہیں ہوتی ہے، صرف کسی شخص نے دیکھا کہ پیچھے 2 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، 1 سیٹ خالی ہے، اس نے 20 روپے، مشکل سے 20 روپے کرایہ دیا کچھ قدم کے لیے، اور وہ کرایہ دے کر وہ بیٹھ گیا۔ اب اس 20 روپے میں اس نے مزے تو پورے کر لیے، کیونکہ وہ ایک عورت کے ساتھ باقاعدہ طور پہ چپک کر بیٹھا ہوا ہے، دھکے بھی لگ رہے ہیں، اوپر سے بھی محسوسات ہو رہی ہیں، نیچے سے بھی محسوسات ہو رہی ہیں، لیکن اس بات سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے۔ ہم بے شرمی سے اس رکشے کو، جہاز کو جو ہے اڑاتے ہوئے، کیونکہ وہ غریبوں کا جہاز ہے، غریبوں کا روزگار ہے، غریبوں کی سستی سواری ہے، تو ہم اس پہ نہیں بولیں گے، ہم اس پہ آواز نہیں اٹھائیں گے۔ یہ چنگچی رکشا جو ہے یہ مکمل فحاشی کا ایک جو ہے سمبل ہے۔ اس میں کسی بھی قسم کا یہ کوئی غریب کا روزگار نہیں ہے، یہ کسی بھی قسم کی کوئی سستی سواری کا ذریعہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف فحاشی ہے۔
جو خواتین اس میں بیٹھی ہوتی ہیں وہ خواتین کیا محسوس کر رہی ہوتی ہیں، سامنے سے آنے والے لوگ ان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ جو خاتون اس کے اندر بیٹھی ہو آپ کبھی اس سے پوچھ کر دیکھیں تو وہ آپ کو بہتر طریقے سے بتائے گی۔ اگر آپ موٹر سائیکل پر بھی سفر کرتے ہیں تو آپ اپنے ہی کسی جاننے والے کے ساتھ، اپنے ہی کسی رشتہ دار کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، والد کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو بھی آپ کے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ بسوں میں آپ سفر کرتے ہیں تو بسوں میں باقاعدہ پارٹیشن ہوا ہوتا ہے، مرد ایک طرف ہوتے ہیں، عورتیں ایک طرف ہوتی ہیں، لیکن یہ واحد عظیم سواری آپ کو ملے گی۔ ٹانگے کے بارے میں مجھے اتنی نالج نہیں ہے، لیکن ٹانگے کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا کہ ٹانگے میں سواریاں ہی بٹھائی جاتی تھیں، لیکن چلیں جو ٹانگے کا چلنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا وہ کم از کم جہاز کی طرح سے نہیں اڑتا تھا، اس میں اس قدر دھکم پیل نہیں ہوتی ہوگی کہ جو ساتھ بیٹھا ہوا شخص ہے وہ پورا کا پورا آپ کے اوپر گر جائے یا آپ پورے کے پورے اس کے اوپر گر جائیں، یا چاہے آپ ایک دوسرے کے اوپر گریں یا نہ گریں، پورے رستے میں آپ اس قدر چپک کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جتنی بھی آپ کی عزت ہوتی ہے وہ تو خراب ہو ہی جاتی ہے۔ اور جو ساتھ بیٹھنے والا ہے اگر وہ سفر کے نظریے سے بیٹھا ہے تو بیچارہ وہ بھی اپنے اندر امبیرس ہو رہا ہوتا ہے، شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے اور سفر کو جتنی جلدی ہو کٹ جانے کی دعا کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہاں ساتھ میں آپ کے کوئی 20 یا 50 روپے دے کے مزے لینے کے لیے بیٹھا ہے تو اس کا وہ سفر تو اس کے لیے یادگار بن ہی جاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ اس کی ڈیمانڈ، سب سے زیادہ اس کی جو سہولت ہے وہ ہمارے لاہور میں مہیا کی گئی ہے۔ دربار کے نزدیک جتنے زیادہ چنگچی میں آپ کو جتنے سوار ہونے والے ملیں گے وہ تمام ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کہیں نہیں جانا ہوتا، ان کو صرف آگے یا پیچھے ایک سیٹ ایسی چاہیے ہوتی ہے جس میں ان کی برابر میں دونوں خواتین ہوں، اور ان کو 20 روپے میں یا 30 روپے میں خواتین کے برابر میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے زندگی بھر عورت کو محسوس نہیں کیا، جو زندگی بھر عورت کے قریب نہیں گیا، اور اس کو صرف 20 روپے میں ایک عورت کے ساتھ آپ اتنا جو ہے کافی قریب کر کے، اس کو قریب تو میں نہیں کہوں گی، مکمل چپکا کے اس کو اگر گم لگا کے بھی چپکایا جائے تو اس طرح سے نہیں چپک سکتا جس طرح سے چنچی میں 3 سواریاں ایک دوسرے کے ساتھ چپکی ہوتی ہیں۔ اور میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں، میں اس سواری کے شدید خلاف ہوں، اسپیشلی خواتین کے لیے۔ اگر اس سواری کو بند نہیں کیا جا سکتا، بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا بہت ہی آسان سا حل ہے۔ اس کے اوپر پابندی اس طرح سے لگنی چاہیے کہ یا تو آگے اگر 3 سیٹیں ہیں اور اس میں 2 میں خواتین ہیں تو تیسری سیٹ بھی خاتون کے لیے ہی ہونی چاہیے، یا پھر اگر پیچھے 2 خاتون ہیں تو تیسری سیٹ بھی خاتون کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر آگے 2 مرد ہیں تو ایک سیٹ جو رہ جاتی ہے وہ کسی خاتون کے لیے نہیں، وہ مرد کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ 3 مرد آگے 3 عورتیں پیچھے، یا 3 عورتیں آگے 3 مرد پیچھے، اس طرح کر کے اس کو چلایا جا سکتا ہے، لیکن اس طرح کر کے اس کو نہیں چلایا جا رہا کیونکہ ہم مسلمان ہیں، کہنے کے مسلمان ہیں لیکن فحاشی ہم نے پوری کرنی ہے۔ کہنے کو ہم مسلمان ہیں لیکن مزے ہم نے پورے کرنے ہیں، ٹھڑک پن ہم نے کہیں پر بھی نہیں چھوڑنا۔ جہاں پہ جتنی زیادہ بےہودگی ہمیں ملے گی ہم اس بےہودگی کو نہ صرف پروموٹ کریں گے بلکہ اس کا حصہ بنیں گے، اور اگر کہیں پہ کوئی ایسی بات ہمیں ملے گی جس کے خلاف ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، ہمیں یہ شو کرنا چاہیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، تو ہم مکمل طور پہ خاموشی اختیار کریں گے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم کتنی بے غیرت قوم ہیں، ہمارے اندر بالکل بھی کوئی غیرت نہیں ہے اور ہم بالکل برائے نام مسلمان ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔